اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محتشم و محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو ربیع النور، موسم بہار، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ہر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر MBC ٹیلی ویژن آپ کے لیے لے آئی ہے مختلف پروگرام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال بھی ہم آپ کو 4 خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مکی زندگی کے ساتھ۔ اسی طرح اگلے ہفتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدنی زندگی پر ہم روشن ڈالیں گے، اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاق پر بھی ہم خاص 2 پروگرام آپ کو پیش کریں گے، اس امید سے، اس توقع سے کہ آپ سب سے پہلے ان پروگرام کو پسند فرمائیں گے اور سب سے ضروری بات ان سے استفادہ بھی ہوں گے۔ آئیے ناظرین، حسب معمول پروگرام کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں حافظ عبدالرافع عباسی۔ آپ سورہ الرحمن کی چند آیات مبارکہ کو اپنے خوش کن، خوش الہان آواز میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن خیرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔
آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ابھی آپ حافظ عبد الرافع عباسی دامت برکاتہ علیہ کی زبانی سورہ الرحمن کی چند آیت مبارکہ سے اپنے دلوں کو تازگی بخش رہے تھے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. ارے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. ناظرین اور سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر ہم آپ کو خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے. قرآن کی بات ہو گئی، آئیے صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب محمد علی اکبر صوبی. سماعت کیجیے. ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. جی شان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے گئے منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے گئے منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے. دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور
ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 13 سال یعنی 13 ایئرز مکہ مکرمہ میں زندگی آپ نے بسر کی۔ یہ زمانہ مکی زندگی کہلاتا ہے۔ اسی عنوان سے پیش خدمت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی پر مشتمل ایک مختصر اور جامع تقریر، جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مولانا سید عتیق حسین دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی۔ آپ کونجاب کی النور مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ سماعت حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ کے اندر گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 63 ایئرز تھی، جس میں سے 53 ایئرز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کے اندر گزارا ہے۔ 40 ایئرز کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تقریباً 13 ایئرز تک آپ مکۃ المکرمہ کے اندر رہے، اور مکۃ المکرمہ کی زندگی جو تھی وہ انتہائی مشکل اور کٹھن اور امتحانوں سے گھری ہوئی تھی۔ ہم پوری طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے حوالے سے تو کمپلیٹ طور پہ نہیں بیان کر سکتے، چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی سپیس نہیں رکھتا، لیکن مختصراً ہم عرض کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکۃ المکرمہ کی زندگی کے اندر ولادت باسعادت، پھر آپ کی رضاعت کے ایام، پھر آپ کی والدہ ماجدہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انتقال، پھر آپ کی اس دنیا میں آنے سے قبل آپ کے والد محترم کا اس دنیا سے چلے جانا، پھر آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے پاس، پھر آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کے پاس آپ کا جو کفالت کا ذمہ داری تھی ان کو سونپی گئی، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے اس کو نبھایا۔ پھر آپ کی مکے کے اندر سفر شام کے حوالے سے، پھر جنگ حرب الفجار کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد حلف الفضول جو ایک حلف نامہ تھا اس اعتبار سے، پھر آپ کی تجارت کا سلسلہ، پھر اسی طرح حضرت سیدنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی، پھر اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے، اور بطور خاص حجر اسود کو نصب کرنے کے اعتبار سے جو اس وقت کفار کے درمیان ایک بڑا تنازع تھا، اس کے اندر آپ کا بڑا اہم کردار۔ پھر آپ کی زندگی کے مشکل ترین اور کٹھن واقعات میں سے جو بنو ہاشم کو شعبہ ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج ہے، عام الحزن، جس سال حضرت ابو طالب اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اس دنیا سے جانا، یہ غم کا سال۔ پھر آپ کا بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی، پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی ابتدا ہونا، اسلام کی ابتدا، وہ کتنا مشکل اور کٹھن اور آپ کی زندگی کے مشکل ترین لمحات کے اندر تھا۔ دعوت اسلام جو وہ انتہائی مشکل انداز کے اندر اور انتہائی خفیہ انداز میں کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد دعوت اسلام کا آغاز جو ہے وہ اوپنلی شروع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر علانیہ تبلیغ کی گئی، پھر دیگر پے در پہ کچھ لوگوں کا اسلام کے اندر حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ وہ واقعات ہے کہ جس سے اسلام کو کافی پاور ملی۔ پھر ہجرت حبشہ اولیٰ، ہجرت حبشہ ثانی، یہ سارے مکے کے بہت سارے احوال ہیں، اگر ان کو ڈیٹیل سے بیان کریں تو بہت ایک خاصا وقت درکار ہے، تو ہم مختصر آپ ناظرین کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، یوم النبی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اب بڑے محبت کے ساتھ اس کو سنیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ نے ایک منت مانی تھی کعبے کے رب کے کہ یا اللہ اگر مجھے 10 بیٹے ملیں اور وہ صحت سلامتی والے ہوں تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ تیری راہ کے اندر اس کی قربانی کروں گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب یہ منت مانگی تو پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ تو جب حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی ایج تقریباً 18 ایئرز کی ہوئی، تو آپ کو یہ منت یاد آئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں ان میں سے کسی ایک بیٹے کی جو ہے وہ قربانی کروں گا۔ اب آپ نے جب اپنے سب بیٹوں کو اکٹھے کر کے یہ اپنا منت والی بات بیان کی تو ان سب نے سر تسلیم خم کیا، اس کو قبول کیا، لیکن اب ان میں سے کس کی قربانی کرنی تھی یہ امپورٹنٹ تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں قرہ ڈالتا ہوں، پرچی ڈالتا ہوں، اس میں سے جس کا نام آئے گا اس کی قربانی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جب قرہ ڈالا گیا تو وہ حضرت عبداللہ حضور سید عالم کے والد گرامی کا جب قرہ نکلا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب میں ان کی قربانی کروں گا۔ وہی قربانی کا سلسلہ جو حرم سے چلا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے چلا تھا، اور اس وقت بھی حضور کا نور اقدس جو تھا وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پشت مبارک کے اندر تھا۔ اب یہاں پر آ کر پھر سے وہ قربانی کو دہرایا گیا۔ حضرت عبداللہ کو جب نام نکلا تو آپ کی قربانی ہونے لگی۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کی تو جو کفارن قریش بڑے بڑے سردار تھے سب پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آج اگر عبداللہ کی قربانی ہو گئی تو سب سرداران قریش کے لیے پھر رہتی دنیا تک بڑا مشکل ہو جائے گا، چونکہ اپنے بچے کی قربانی دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل بات تھی۔ تو اس وقت سب کفاران قریش اور بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس کا کوئی دوسرا حل نکالیں، یہ قربانی کا تسلسل نہ جاری رکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس وقت ان سب نے یہ مشورہ دیا، اور پھر وہ ان سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہم ایک یہاں پر کاہن عورت ہے، وہ ایک تعبیر بتاتی ہے، وہ اس کا حل بتاتی ہے، ہم سب جا کے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ المختصر وہ سب وہاں پہ اس کے پاس چلے گئے، حجاج کی ایک کاہن تھی اس کے پاس، تو اس سے جا کر یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کل میرے پاس آئیں، میرا جو تعبیر بتانے والا وہ آئے گا تو میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گی۔ جب دوسرے دن وہ وہاں پہ گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ دیت کے اندر کیا دیتے ہیں، جب قتل ہو جائے تو اس کی دیت میں کیا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 اونٹ جو ہے ان کی قربانی کرتے ہیں دیت کے اندر۔ تو اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ حضرت عبداللہ کا نام ایک طرف لکھیں قرے کے اندر اور ایک طرف 10 اونٹوں کا، اور انہوں میں سے ڈالیں جس کا نام آ گیا تو پھر اس کے بعد اگر تو حضرت عبداللہ کا نام آیا تو پھر آپ 10 کے بجائے اب 20 اونٹ کریں، پھر اس کے بعد اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو پھر آپ 30 کر لیں، اس طرح آپ بڑھاتے جائیں۔ تو جب وہ قرہ ڈالا گیا تو فرسٹ جو قرہ نکلا وہ بھی حضرت عبداللہ کے نام پہ آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بڑے بڑے سردار پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے 10 کے جگہ 20 اونٹ ڈالے، پھر قرہ ڈالا، پھر نام حضرت عبداللہ کا آیا، پھر 30، پھر 40، پھر 50 کرتے کرتے 100 اونٹ، جب تک ہر 10 کے بعد نام جب نکالتے تو قرے کے اندر حضرت عبداللہ کا نام آتا۔ خلاصہ کلام کہ جب 100 اونٹوں کا قرہ نکلا تو اس وقت کہا گیا کہ اب جو ہے نام جو ہے وہ ان اونٹوں کا آیا ہے، تو حضرت عبد المطلب سے کہا گیا کہ اب تم ان اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قربانی کریں، لیکن حضرت عبداللہ نے عبد المطلب نے پھر یہ کہا کہ اب ایک مرتبہ نہیں، میں 3 دفعہ نکالوں گا، اگر تینوں دفعہ 100 اونٹ جو ہے ان کا قرہ آیا تو پھر اس کے بعد میں ان کی قربانی کروں گا، ورنہ میں عبداللہ کی قربانی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کیسا وہ منظر تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سب لوگ اس وقت دعاؤں کے اندر تھے، سر بسجود ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ مولا عبداللہ کا نام نہ آئے، ان اونٹوں کا نام آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر قرہ نکالا گیا، فرسٹ ٹائم، سیکنڈ، تھرڈ، تینوں دفعہ جب اونٹوں کا قرہ آیا تو پھر اس وقت ان اونٹوں کی قربانی دی گئی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قربانی سے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل روح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت عبداللہ، ان 2 کا میں بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین، یہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد
آپ کی شادی جب حضرت آمنہ سے ہوئی تو پھر وہ نور مقدس جو ہے حضرت آمنہ کے بطن کے اندر منتقل ہوا۔ المختصر پھر اس کے بعد ابھی آپ شکم مادر کے اندر تھے تو حضرت عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد آپ کی ولادت وسعادت ہوئی۔ تو آج کی اس سپیچ کے اندر جو مکی زندگی کے اعتبار سے خاص کر کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت وسعادت کے ایام تھے ان کو میں زیادہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا میلاد ایک نارمل نہیں تھا، بلکہ وہ پوری روح زمین کے لیے ایک باعث رحمت، باعث برکت، باعث نجات اور اس ساری کائنات کو مطہر اور پاک کرنے والا میلاد تھا۔ وہ کوئی ایک عام چیز نہیں تھی کہ جس کو ہم اس کو ایزیلی لے لیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنا یہ بڑی باعث رحمت، بڑی برکت تھی۔ اور میں یہاں پر بطور خاص اس چیز کو ڈسکس کروں گا کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے جو خاص ایک ما فوق الفطرت واقعات رونما ہوئے، جن کو عقائد کی کتابوں کے اندر ارحاس کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد ایسا واقعہ رونما ہو جو ما فوق الفطرت ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے اسے ارحاس کہتے ہیں۔ اور عقائد کی کتب کے اندر اس کی بحث کی گئی ہے۔ علماء عقائد بیان کرتے ہیں کہ نبوت کے اوپر معجزے سے زیادہ سٹرانگ جو دلالت کرنے والی چیز ہے وہ ارحاس ہے، اور اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ارحاس کیوں زیادہ سٹرانگ ہے معجزے کی بنسبت۔ تو اس کے اندر وہ بحث کرتے ہیں کہ جو معجزے اعلان نبوت کے بعد جو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھنے والے، سننے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ جو معجزہ، یہ جو کارنامہ دکھا رہے ہیں، یہ کسی سے سیکھ کے آئے ہیں، کسی سے جادو سیکھا ہے آپ نے، کسی سے شاعری سیکھی ہے۔ قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ حضور کو کہا کہ آپ تو ایک بڑے شاعر ہیں، بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، آپ کتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، رات کو جاتے ہیں کسی سے شاعری سیکھ کے آتے ہیں، پھر صبح آ کے ہمیں شاعری سکھا دیتے ہیں۔ قرآن کو انہوں نے شاعری سے تعبیر کیا۔ اور پھر بہت سارے کفار نے آپ کو کہا کہ آپ تو ایک جادوگر ہیں، آپ کسی سے جادو سیکھتے ہیں اور آ کے ہمیں یعنی کہ وہ بتلا دیتے ہیں۔ کیونکہ اعلان نبوت کے بعد 40 ایئرز کے اندر اکثر انبیاء نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت یہ اعتراض ہوتا تھا کہ چونکہ جوانی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں۔ لیکن ارحاس جو ہوتا ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے اور بطور خاص یہ بچپنے کے اندر ہوتا ہے۔ جب بچپنے میں جب 1 دن کا 2 دن کا بچہ ہو، جب وہ ابھی انگوڑے کے اندر کھیل رہا ہو، تو اس وقت کوئی کافر یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی سے جادو سیکھ کے آئے ہیں۔ میں قرآن سے اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو لے کر ان لوگوں کے حواریوں کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، تیرا باپ دادا تو بڑے نیک تھے، بڑے پاکیزہ تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے پاکیزہ گھرانے کی عورت ہے تو نے یہ کیا کیا؟ یعنی کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ تیرا فیملی میں جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تو بڑا اچھا تھا، نیک اور صالح لوگ تھے۔ تو جب یہ چیز بیان کی تو حضرت مریم نے ان کو جواب نہیں دیا، ان سے کوئی بحث نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف کہ آپ جو کلام مجھ سے پوچھ رہے ہو، جو سوال مجھ سے کر رہے ہو، مجھ سے نہ کرو، اس سے پوچھو۔ اب وہ چند دنوں کا بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ، وہ کیا جواب دے؟ قرآن نے ان کفار کی، ان حواریوں کی اس بات کو نقل کیا ہے، ان کی بات کو نقل کیا۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تو جانتی ہے، تیرے علم کے اندر ہے کہ یہ بھنگوڑے میں بیٹھا ہوا 1 دن 2 دن کا بچہ یہ کلام نہیں کرتا، کیسے کلام کرے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کلام نہیں کر سکتا، تو کیسی عجیب سی بات کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات حضرت مریم اور ان لوگوں کے درمیان چل رہی تھی، اسی وقت وہ 2 دن 1 دن یا چند لمحوں کا بچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے تو نبی بنا کے رب نے بھیجا ہے۔
جب یہ کلام ہوا تو ان حواریوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ جو ہے جادو سیکھ کے آیا ہے، یہ کسی سے شاعری سیکھ کے آیا کہ 2 دن کا بچہ یہ باتیں کر رہا ہے. نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کسی سے شاعری یا کسی سے جا کے سیکھے. اب اسی وجہ سے جو ارہاس ہوتا ہے وہ معجزے سے زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے، اور ارہاس کا میننگ جو ہے وہ بھی یہی ہے، بیس، مقدمہ. جیسے کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے اس میں ساری چیز بیان کی جاتی ہے، اسی طرح بیس. تو نبوت کی بیس جو تھی وہ ان میں سے ارہاس تھی، اور یہ معجزے کے اوپر زیادہ سٹرانگ اور مضبوط تھی. تو آپ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت چونکہ سب سے فس جو راوی ہیں میلاد بیان کرنے والی وہ عورتیں ہیں، وہ لیڈیز ہیں، فیمیل ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی میل پاس نہیں ہوتا، فیمیل وہاں پہ ہوتی ہیں. تو حضور کے میلاد کو بیان کرنے والی فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ حضرت شفا ہیں. وہ اپنے ایمان لانے کی بات بھی بیان کر رہی ہیں کہ مجھے کس طرح، کس چیز نے مجھے اس چیز کے اوپر اکسایا کہ میں ایمان لاؤں. وہ حضور کی ارہاسات کو دیکھ کر کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ کو لیا اپنے، جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں کے اندر تو ایسی خوشبو تھی، اتنی خوبصورت خوشبو تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور ہمیشہ وہ میرے پاس، میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہتی. اور یہ خوشبو والے بات تو قاضی ایاز مالکی نے بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے دستک دی تو اس نے کہا کہ حضور کہاں پہ ہیں؟ میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کو یہ ایک سمیل، ایک خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں آ رہی ہے. کہا کہ اس کو سونگھتے ہوئے جاؤ جہاں پر آپ کو اس خوشبو کا زیادہ دباؤ نظر آئے. آپ سمجھے وہاں پہ رسول اللہ موجود ہیں، اور وہ اسی طرح چلتا گیا اس خوشبو کو سونگھتا سونگھتا جہاں پر اس کا دباؤ زیادہ نظر آیا تو دیکھا تو رسول اللہ وہاں پہ موجود تھے. اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں علم نہ ہوتا تو ہم حضور کی خوشبو سونگھتے سونگھتے حضور تک پہنچ جاتے تھے کہ حضور کہاں پہ ہیں. تو حضرت شفا اپنے ایمان لانے کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ، آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایمان کیسے لایا. آپ کہتی ہیں کہ جب وہ میں نے اٹھایا تو اتنی خوشبو تھی، اور ایک عجیب سا سما، ایک خوبصورت نظارہ، اور ایک روشنی کا ایک خوبصورت. تو کہتی ہیں کہ میں اس وقت میں نے کہا کہ یہ گھر کے اندر ایسی بات ہے یا گھر کے باہر بھی ایسے ہے؟ اور آپ کہتی ہیں کہ میں اس وقت گھر سے باہر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان ایسے تھا جیسے زمین کے قریب ہے. میں نے ستاروں کو زمین کے ساتھ جھکتے ہوئے نظر آئے، اور مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ آسمان میرے اوپر نہ گرائے. میں واپس پلٹ کے گھر کے اندر چلی گئی. اور یہی چیز امام قسطلانی نے المواہب کے اندر، اور امام زرقانی نے، یہ 2 جلدیں ہیں امام قسطلانی نے جو لکھی ہے، اور امام زرقانی علیہ رحمہ نے 13 جلدوں کے اندر اس کی شرح کی ہے، اس کے اندر یہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو آپ کہتی ہیں کہ میں واپس پلٹ کے واپس اندر چلی گئی، اور یہ جو چیز تھی کہ آپ کا یعنی کہ ایمان لانا، امام حضرت شفا کہتی ہیں کہ آپ کے ارہاسات کو، آپ کے بچپن کے اس واقعات کو دیکھ کر میں نے ایمان لایا. اور اسی طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ، وقت کا محدث، وقت کا عظیم مفسر، عظیم محدث، بڑے بڑے لوگ جن کے سامنے آ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ، اتنے عظیم محدث، عظیم مفسر، وہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر، اور یہ تفسیر آپ نے اپنے پیر کے نام سے لکھی ہے. یہ واحد تفسیر ہے، لکھنے والا مرید ہے لیکن اس کی تفسیر جو اپنے پیر کے نام سے لکھی ہے. آپ کے پیر مرشد قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کے مرزا مظہر جانے جانا، آپ نے تفسیر لکھ کے اپنے پیر کے نام سے منسوب کی، تفسیر مظہری. آپ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری کے اندر اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس آیت کے تحت حضرت عباس کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، کیسی ولادت تھی رسول اللہ کی. آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، مجھے ایمان لانے پہ کس چیز نے اکسایا، کس چیز نے مجھے اس طرف گامزن کیا کہ میں ایمان لاؤں؟ آپ فرماتے ہیں
قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اے بچے، جب آپ چھوٹے تھے، آپ بنگوڑے کے اندر کھیلتے تھے تو آپ کی انگلی کا اشارہ جس طرف جاتا تھا میں نے دیکھا کہ چاند اسی طرف جھکتا نظر آتا تھا، چاند اسی طرف پلٹ جاتا تھا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے بچپنے کی اس وقت کی چند دنوں کے اس بچپنے کی ہاتھ کی انگلی کے اشارے کا یہ کمال ہے، تو جب جوان ہو کر اعلان نبوت فرما لی، اس کے بعد جب آپ اشارہ کریں تو کیوں چاند دو ٹکڑوں کے اندر نہ تقسیم ہو جائے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بچے، میں نے آپ کا وہ جو معجزہ دیکھا، وہ جو ارہاس دیکھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دائیں بائیں جاتا تھا، جھک جاتا تھا جس طرف آپ کے ہاتھ کی انگلی جاتی تھی۔ فرمایا کہ اسی وقت میرے دل کے اندر آ گیا کہ یہ میرا بھتیجا کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ میرے دل کے اندر یہ راسخ کر گیا تھا کہ جب بھی تم یہ اعلان کرو گے تو میں اس کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضرت عباس کے ایمان لانے کا واقعہ بھی حضور کے ارہاسات میں سے ہے۔ حضرت شفا اور دیگر بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جو آپ پر ایمان لائے حضور کا میلاد دے کر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد یہ پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ساری انسانیت، نہ صرف انسانیت بلکہ ساری مخلوق کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری نہ صرف انسان بلکہ ہر ایک کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب تعالیٰ حضور کی سیرت طیبہ پڑھنے کے اور پڑھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو یہ مکی زندگی کے احوال پھر سے بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہ تو ابتدائی حصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت طیبہ صحیح معنوں میں پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دیں، ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دیں، اخلاق سے پھیلا تھا اسلام مدینے میں اور مکے میں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر مشتمل ایک جامع تقریر، مختصر تقریر ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہے صلاۃ السلام کا نذرانہ، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پہلا پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا، اور السلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جزیرہ ماریشس کے 3 معروف ثناخواں، اور آپ ہیں جناب فیروز کنوا قادری صاحب، جناب سلیم سبراتی اور جناب پرویز سنہامت۔ ان اشعار سے میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ اسرار و محبت جس نے سکھلائے، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ دعا میں یاد کریں، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا
کے بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود مومنوں دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام لفظوں کے تیرے سمت اشارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے مولانا سید عتیق حسین دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی